بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں ایک خوفناک کہانی جس کا نام ہے مہمان۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بس سے اتر کر میں نے سامان کا تھیلا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور اپنے راستے پر چل پڑا، یعنی پیدل۔ کو کہ راستہ مختصر ہرگز نہیں تھا، مگر میں کوئی رکشہ یا کوئی اور سواری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ پیدل واک کر کے جب اپنے گھر کے سڑک پر مڑا تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے میرا سارا سکون بلکہ چین کا اطمینان گم ہو گیا۔ گلیوں میں شام اتر آئی تھی۔ سردیوں کی آمد کی وجہ سے جلد ہی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اس ملکچے اندھیرے میں وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، عین اسی جگہ، پانی کی ٹنکی کے اوپر، گھٹنوں پر توڑی جمائے۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر مجھ سے ٹکرائی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہی مسکراہٹ، خوفزدہ کرتی ہوئی، وارننگ دیتی ہوئی۔ اتنی دور سے بھی اس کی آنکھوں کا لرزا دینے والا پیغام پڑھا جا سکتا تھا۔ میں گرتا پڑتا اس سے نظر چرا کر اندر داخل ہو گیا، مگر ایک اور تکلیف دہ منظر میرا منتظر تھا۔ ایان، میرا 7 سالہ بیٹا فرش پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ واعظہ میری بیوی اس کو دوائی پلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ میں اس کی طرف لپکا۔ چوٹ لگ گئی تھی، سر پھٹ گیا، ٹانکے لگے ہیں، واعظہ نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اوہ، میں جیسے چونک گیا۔ جب بھی وہ کسی کو نظر آتی تھی کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا، یا تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، یا پھر کوئی بیمار پڑ جاتا، یا کوئی اس طرح کی چیز۔ میں جیسے کرسی پر گر گیا۔ اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ واعظہ نے مجھ پر نظر ڈالی۔ اس گھر میں تو اسی طرح کے واقعات معمول کی بات ہے، تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ واعظہ جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ آخر کون ہے ان تمام واقعات کا ذمہ دار؟ میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ یہ دن بدن خراب ہوتے حالات، بڑھتی ہوئی غربت، کم ہوتا کاروبار، لڑائیاں جھگڑے، یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں ہم 3 بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آباد تھے۔ آباد؟ اوہ، یہ کون سے لفظ میں استعمال کر بیٹھا ہوں۔ ہم بس اپنی اپنی زندگی کی گاڑیاں گھسیٹ رہے تھے۔ میں یعنی احسان، اشرف اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی سلمان اور عمران۔ ہم تینوں ورثے میں ملی ہوئی کپڑے کی دکان پر بیٹھے تھے، مگر ہم تینوں کی محنت کے باوجود دکان دن بدن زوال پذیر تھی، آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہماری بیویوں اور بچوں کی آپس میں لڑائی اور تکرار معمول کی بات تھی۔ چینی کے چمچوں اور دودھ کے کپ تک پر لڑائی ہاتھا پائی تک میں بدلنا عام تھا، مگر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ برسوں پہلے اس گھر میں میرے امی ابو اور تایا تائی رہا کرتے تھے۔ ابو اور تایا جان میں بڑی محبت اور اتفاق تھا۔ وہ دونوں کپڑے کی دکان چلاتے تھے اور منافع برابر تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ گھر جس میں ہم آج تک مقیم ہیں ابو اور تایا جان کی ملکیت ہے۔ تائی اور تایا جان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر میری امی کے تلے اوپر 3 بیٹے ہوئے، جن پر ان کو اتنا غرور تھا کہ کسی ریاست کی ملکہ کو بھی کیا ہونا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے قدرت کی دی ہوئی اس نعمت کا ذکر اس انداز میں کرتی جیسے اس میں ان کا کوئی ذاتہ کارنامہ چھپا ہو، خاص طور پر جب تائی جان وہاں موجود ہوتی تھی تو بے اولاد عورتوں کے اوپر وہ بآواز بلند ترس کھایا کرتی تھی۔ ارے بھیا، شکر ہے مولا کا اس نے بے نام و نشان نہیں رکھا، یا پھر بھائی ہمارے منہ پانی ڈالنے والے ایک نہیں 3 موجود ہیں، ہمیں کیا فکر۔ وہ تائی جان پر نظر ڈالتی، فکر تو وہ کرے جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ تائی جان ہمیشہ خاموش رہ جاتی۔ ظاہر ہے جواب میں ان کے پاس بولنے کے لیے تھا بھی کیا۔
مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تو تائی جان ہم سب کو یعنی ہم بھائیوں کو بہت پیار کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، تیار کرتی، مگر امی بہانے سے ہمیں ان کے پاس سے لے کر جایا کرتی اور بار بار ہماری نظر اتارتی۔ آئے خدا میرے بچوں کو بری نظر سے بچائے، وہ بآواز بلند کہا کرتی۔ لال ثابت مرچوں کے اس زمانے میں تیلے بھر کے ہمارے گھر آنے لگتے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ تائی جان نے ہمیں پیار کرنا چھوڑ دیا، مگر امی ان کی کمزوری پر وار کرنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ آنے والے سالوں میں تایا اور ابو ایک ایک کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تائی در حقیقت بالکل تنہا ہو گئی۔ امی کا دکھ بانٹنے کے لیے تو ہم بھائی موجود تھے۔ ابو کی اچانک موت نے بھی امی کو مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ تائی بھی اکثر جھنجھلا جاتی اور کوئی سخت جواب دے دیا کرتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے گھر میں نئی رام کہانی چھڑ گئی تھی، وہ یہ کہ اب ابو اور تایا زندہ تھے، دکان کا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ ان کی موت کے بعد دکان ہم بھائیوں نے سنبھال لی۔ اب امی کا کہنا یہ تھا کہ منافع پر زبیدہ یعنی تائی جان کا کوئی حق نہیں۔ بھائی گھر میں رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، اور کیا چاہیے، ہم کون سا اس سے کرایہ مانگتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن امی نے کہا، یہ گھر جتنا تمہارا ہے فرحت اتنا ہی میرا بھی ہے، تم ہوتی کون ہو مجھ سے کرایہ مانگنے والی۔ تائی اپنی کمرے سے نکل آئی، اور جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی تو ایک وقت کا کھانا میں بناتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، تو کیا کھاؤں بھی نہیں۔ انہوں نے حساب برابر کیا، دکان میرے لڑکے سنبھالتے ہیں، اس کے منافع پر صرف میرا حق ہے۔ امی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، دکان آدھی میرے مرحوم شوہر کی ملکیت ہے۔ تائی بھی بضد رہی، اگر تم نہیں مانو گی تو میں ساتھ خاندان کو اکٹھا کروں گی کہ گھر اور دکان بیچ کر میرا حصہ مجھے دے دو۔ وہ بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس پہلو پر تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ اگر گھر اور دکان بیچنی پڑی تو تائی جان اکیلی جیسے لیتے گزارا کر لیتی، ہم تو خسارے میں چلے گئے۔ چند دن امی دن رات سوچوں میں گم رہی، پھر ایک رات انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس روز کے چند دنوں کے بعد سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آدھی رات کے وقت ہم چاروں نے تائی جان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بیچاری کمزور بوڑھی تائی جان میں آج بھی لرز گیا۔ ہم تینوں بھائیوں نے ان کے ہاتھ پیر پکڑے اور امی نے تکیہ ان کے منہ پر رکھ کر اس طرح دبایا کہ وہ ایک آواز تک نہ نکال سکی، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا دم نکل گیا۔ پھر ہم سب مل کر ان کو اٹھا کر چھت پر لے گئے۔ چھت پر کپڑوں کے تار بندھی ہوئی تھی۔ امی اور تائی کپڑے دھو کر چھت پر ڈالا کرتے تھے۔ چھت پر دیوار ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم نے تائی کی لاش کو وہاں سے گلی میں پھینک دیا اور واپس نیچے آ گئے۔ دوسرے دن امی نے مشہور کر دیا کہ تائی کپڑے اتارنے اوپر گئی تھی، شاید گلی میں جھانکنے لگی اور پیر پھسلا اور گر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حسب توقع 3 کم عمر لڑکیوں اور ان کی گھریلو سیدھے سادے ماں پر کسی نے کوئی شک نہیں کیا اور تائی جان کو دفنا دیا گیا، اور بس کہانی ختم۔ کیا واقعی کہانی ختم؟ میں نے کروٹ بدلی، کہانی تو جیسے شروع ہوئی تھی۔ تائی جی اس گھر سے کیا رخصت ہوئی جیسے گھر کی خوشحالی، عافیت، صحت سب رخصت ہو گئی۔ گھر کے دور دیوار جیسے نحوست برسانے لگے، دکان جیسے مٹی بن گئی۔ ہم تینوں کے دن رات محنت کے باوجود بمشکل دال روٹی کا بندوبست ہو جاتا، اور سب سے بڑھ کر ہر تیسرے دن کسی کا بیمار پڑ جانا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا یا کوئی ایسا ہی تکلیف دہ واقعہ۔ مگر جس دن اس طرح کی کوئی واردات ہوتی اس دن وہ ضرور کسی کو نظر آتی۔ کون؟ وہی تائی جان یا تائی جان کی روح۔ چھت پر ٹنکی کے اوپر سفید لباس پہنے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کے بال کھلے نہیں دیکھے،
مگر مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کھلے بالوں سے نظر آئیں، آدھے سفید آدھے کالے بال۔ جب کبھی کسی سے ان کی نظر ٹکرا جاتی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی، جان نکال لینے والی مسکراہٹ۔ اور اس دن ضرور ہمارے گھر میں کوئی حادثہ رونما ہوگا۔ اپنی موت کے چند دن بعد ہی وہ نظر آنے لگی تھی، صرف امی یا ہم تینوں بھائیوں کو، اس کے علاوہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ کبھی ہماری بیویوں یا بچیوں کو بھی وہ نظر نہیں آئیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ مکان بدل جائے، ہم اس نحوست کے سائے سے نکل جائیں، مگر کبھی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور اس کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ گھر بیچے بغیر کہیں اور شفٹ کر جائے۔ گھر میں کھانے پینے تک کی تکلیف تھی، نہ جانے کیسے۔ ہم بھائیوں کی شادیاں اور پھر بچے بھی ہو گئے۔ 3 بیٹوں کے اوپر امی کا الزام 3 بہو کے آنے کے بعد ایسا ختم ہوا کہ بس بہو بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک زبان دراز، بدلحاظ۔ امی کو یقیناً اپنی جوانی یاد آ جاتی ہوگی، میں اکثر سوچتا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ امی ایک دن چھت سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگوا بیٹھی اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی، عین اس جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پھسلا اور بس اب وہ صرف بستر پر پڑی چھت کو گھورا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہر کام، کھانے پینے، حتیٰ کہ غسل خانے کے کاموں تک کے لیے پیروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگتی تھی ان کے مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی گھمسان کی جنگ ہوتی۔ 3 بیٹوں 3 جوان بیٹوں میں کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو چکی تھی، مگر ان کا ذہن بالکل تندرست تھا۔ وہ ہر بات سنتی اور سمجھتی تھی، جس کی گواہی ان کی دکھ اور خوف میں ڈوبی آنکھیں ہر وقت دیا کرتی تھی۔ میری عمر اب محض 35 سال کی ہوئی تھی، مگر میں بوڑھا دکھنے لگا تھا۔ مالی پریشانیوں، تکلیفوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، مگر اب کیا فائدہ، بے سود۔ جب ہم سب نے مل کر تائی جان کا قتل کیا، میری عمر 20 سال تھی، سلمان 18 سال کا اور عمران 17 سال کا تھا۔ ہم تینوں کے نزدیک وہ قتل اس وقت محض ایڈونچر تھا۔ بس اگر ہماری ماں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کی مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کون سی آگ مول لی ہے، نہ صرف اس جہاں کی بلکہ اگلے جہاں کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہے یا نہیں، میں سوچتا۔ ہم اس وقت کم عمر، نہ سمجھ سہی، امی تو سمجھدار تھی، دین و دنیا دونوں کا علم رکھتی تھی۔ قتل گناہ کبیرہ ہے، میں لرز جاتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ تائی کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی تھی اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہونے لگی تھی۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر جب تائی کسی کو دیکھتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسروں کو ضرور بتاتا، مگر ہم میں سے کسی کی بیوی یا خاندان کے کسی فرد کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں احسان، میں اس جمعہ کو گھر میں قرآن خوانی کروا رہی ہوں اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں، واعظہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ پوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، میں نے جلا کر کہا۔ کیا ہوا کھلاؤ گی مہمانوں کو؟ اب یہ بیچ دے۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز تک نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی نحوست بسی ہے ان 2 دیواروں میں، جیسے کسی نیک عمل کی طرف دل بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن میں اب ساری شام قرآن شریف پڑھواؤں گی، درود شریف پڑھواؤں گی، گھر کی ہر دیوار پر دم کروں گی۔ یہ گھر نہیں لگتا، بدروحوں کا مسکن ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ واعظہ نے اپنے کہے کے مطابق کافی خاندان والوں کو مدعو کر لیا۔
اس دن صبح سے تینوں خواتین گھر کو دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھی۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید پر بھی کوئی اختتام ہونا ختم ہو چکا تھا۔ امی کو بھی نہلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئی۔ اس کے بعد تمام لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہی چارپائی پر لیٹی تھی، ان کے چہرے پر بھی طمانینت کے آثار تھے کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے صحن میں کوئی اتر آیا۔ تائی کی روح چھت سے صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اسی طرح بال بکھرائے سفید لباس میں مسکراتے ہوئے۔ عورتوں کی نظر ان پر پڑنے لگی، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ تائی آج سے پہلے صرف ہم چاروں کو نظر آتی تھی، مگر آج وہ سب کو نظر آ رہی تھی، مگر ان کی نظروں، ان کی انداز لرزا دینے والی نظریں امی پر جمی ہوئی تھی، ان کی مسکراہٹ گہری ہو جا رہی تھی۔ امی بھی ایک ٹک ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ آگے کی طرف چڑھ گئے، مگر گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ تائی کی روح غائب ہو گئی، امی کی جان نکل گئی تھی۔ عورتوں کے چند گھنٹوں کے بعد اوزان تھوڑے بحال ہوئے تو انہوں نے بے لاگ تبصرے شروع کر دیے۔ ہم بھائی کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ ارے دیکھو کیسی سچی محبت تھی دیورانی جٹانی میں۔ کسی خاندان کی بوڑھی عورت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جٹانی کی روح خود آئے دیورانی کو لینے۔ کبھی سنا ہے ایسا؟ ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ لیکن واقعی اس روز کے بعد تائی کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔